खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुकम्मल। 7 जनरल नशिस्त पर पीटीआई के 4 और अपोजिशन के 3 सेनेटर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मुराद से सबसे ज्यादा 26 वोट लेकर कामयाब। फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और नूरुल हक कादरी सेनेटर बन गए। अपोजिशन के मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद भी कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार आजम स्वाति और जेयूआई के दिलावर खान कामयाब। खवातीन की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सेनेटर मुंतखब हो गयी। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए खातून और मर्द की कब्र कुशाई। पुलिस सर्जन ने मख्तूलिन का पोस्टमार्टम रेगारी कब्रिस्तान में किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम का वजीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता, वाकई की तहकीकात की हिदायत। और शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रैली की तबाहकारियां, सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 3 लाशें निकाल ली गईं। सैलाब में 15 से ज्यादा सयाह लापता, हजारों सयाह शाहराह बाबूसर पर फंस गए। घरों से राब्ता मुनक़ता, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और कराची में मासूम बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने का इंकशाफ। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने मुबैना अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। 3 माह पहले अगवा होने वाला बच्चा भीख मांगते पाया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस कल तलब। एलामिया में कहा, चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ेच ने मार्केट बेगारी में खातून और मर्द के कत्ल की खबरों और वीडियोस पर नोटिस लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का खातून की कब्र कुशाई का हुक्म। टीम कब्र कुशाई के लिए पहुंच गई। मुकदमे में नामजद सरदार शेरबाज सातकजई को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। मुकदमे में सरदार शेरबाज सातकजई समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। शाह वजीर और जलाल समेत 15 अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने दोनों के कत्ल का हुक्म दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सकबा सादिक ने भी दोहरे कत्ल का नोटिस ले लिया। नताइज के बाद पता चलेगा फॉर्मूला ठीक रहा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। रिजल्ट के बाद तबसरे होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन को 5 सीटें मिलने का यकीन। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी कहते हैं, फॉर्मूले के मुताबिक 5 सीटें मिलेंगी। पंजाब में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की उम्मीदवार को 99 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। वजीर आला और स्पीकर के पी असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फबर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर के पी असेंबली ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हल्फ मावरा आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हल्फ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। कोई डील नहीं हुई, ये कहना कि मामला तय पा गए गलत और बेबुनियाद है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, 26 अरकान की नाअहली का मामला मंतकी अंजाम को पहुंचा। मेंबरान किसी दबाव के तहत एहतजाज करना बंद नहीं करेंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बयान रिकॉर्ड करने के लिए कल आखिरी मौका। इस्लामाबाद में सेक्टर F6 से मुल्हिक सैदपुर विलेज के बरसाती नाले में तोगयानी रैला गाड़ी बहाकर ले गया। नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। मॉनसून का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया।
محکمہ موسمیات کی 25 جولائی تک بارش کی پیشگوئی۔ طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، وزارت صحت میں ڈیجیٹائزیشن کا عمل بہت اچھا ہے، وہ دن جلد آئے گا جو پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ پنجاب نے مفت دوائیں دینے کے لیے بیرون ملک سیمپل بھجوایا تو 60% جعلی تھے۔ مصطفیٰ کمال نے جیسے میئر کراچی بن کر محنت کی ویسے ہی آج کر رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، عوام کی سہولت اور نظام کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ 3 ماہ بعد ہر موبائل میں QR کوڈ ہوگا جس سے پتہ چل جائے گا دوائی اصلی ہے یا جعلی۔ چینی کیوں پہلے برآمد اور پھر درآمد ہوتی ہے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تجارت نے چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے عاطف خان کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید حنیف نے کہا، کمیٹی 15 روز میں اپنی تحقیقات مکمل کرے، معلوم کیا جائے برآمد اور درآمد میں کیا گٹھ جوڑ ہے۔ کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے کہ کون لوگ ملوث اور فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ عاطف خان نے کہا، اس چیز کی بھی تحقیقات کی جائیں کہ کتنے شوگر ملز والے حکومت اور سیاست میں ہیں۔ بنگلہ دیش میں فوجی طیارہ کالج پر گر کر تباہ، طلباء سمیت 19 افراد جان سے گئے، 50 سے زائد زخمی۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ F-7 ڈھاکہ کے اٹارہ علاقہ میں کالج کی اس عمارت سے ٹکرا گیا جو پلے گروپ کے بچوں کی کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ طیارہ گرتے ہی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، طلباء پناہ کی تلاش میں بھاگتے رہے۔ طیارہ چھٹی کے وقت گرا، کیمپس میں طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر خارجہ نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ UN سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کے تحت اعلیٰ سطح اجلاسوں کی قیادت کریں گے۔ 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 2 ریاستی حل کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہوں گی۔ ایوان صدر میں نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف آف رائل سعودی نیول فورس اسٹاف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، سعودی عرب کے سفیر نواف بن المالکی، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، بے رحمانہ کریک ڈاؤن اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی FIA ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ کہا، شہریوں کی سہولت کے لیے ایئرپورٹ پر امیگریشن عمل کو آسان بنایا جائے۔ وزیر داخلہ نے FIA کے لیے فوری جدید ٹیکنالوجی، مطلوبہ ہتھیاروں کی منظوری دے دی۔ محسن نقوی نے FIA کے شہداء کی یادگار پر حاضری بھی دی۔ امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس، 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا، وفاقی حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود وجوہات جمع نہیں کرائیں۔ عدالت کے پاس توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، ہم نے انصاف کے ستونوں پر ایک کے بعد ایک حملہ دیکھا۔ ان حملوں نے انصاف کے نظام کو بار بار زخمی کیا، اسے تقریباً آخری سانسوں تک پہنچا دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہاں سے انصاف نہیں ملتا، 100 کیس روزانہ سنتے ہیں۔ اس طرح ریگولر بینچز میں بھی کیسز نہیں چلتے، اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ جسٹس ذوالفقار سانگھی کے ریمارکس، شہری کو لاہور سے کراچی کی بجائے جدہ لے جانے کے کیس میں نجی ایئر لائن اور FIA کو نوٹس، سندھ ہائی کورٹ نے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ سندھ حکومت کا انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز آف پاکستان فیئر کے لیے سہولتوں کی فراہمی کا اعلان۔
سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت معاشی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے. توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں. ملک کی سب سے سستی بجلی نوری آباد ونڈ پاور پروجیکٹ سے پیدا کی جا رہی ہے. سندھ حکومت صنعتوں کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولتیں دینے کے لیے پرعزم ہے. کراچی میں منشیات بھری پڑی ہے. تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت ہو رہی ہے. فلائی اوور کے نیچے منشیات کے عادی سو رہے ہوتے ہیں. ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو ریکوری 50 گرام ہوتی ہے. سپلائر کو پکڑتے ہیں تو ریکوری 500 گرام. سندھ ہائی کورٹ کے منشیات کے مقدمات کے کیس میں ریمارکس. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوڈھو نے کہا منشیات فروش سنڈیکیٹ میں کام کرتے ہیں. گرفتاری کے باوجود بھی فروخت نہیں رکتی. کراچی کی مصروف ترین سڑک شارع فیصل پر واقع ناتھا خان پل کا ایک ٹریک پھر ٹوٹ گیا. اندرون شہر سے ایئرپورٹ ملیر قائد آباد گلشن حدید جانے والے شہری ٹریفک جام میں پھنسنے لگے. کراچی کھارا در میں مخدوش قرار دے کر خالی کرائی گئی 5 منزلہ عمارت کے مکینوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. موقف اپنایا. ایس بی سی اے سے کوئی نوٹس نہیں ملا. عمارت کا کوئی سروے نہیں کیا گیا. عدالت نے ایس پی سی اے کے زونل ڈائریکٹر کو ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا. آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ کامیابی سے جاری. 150 سے زائد جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کے 6,500 طلباء کی شرکت. طلباء کا کہنا ہے ہمیں اپنی فوج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. ہماری فوج ہمارا فخر ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء سے خصوصی گفتگو کی. سینتاس معاہدہ معطل کرنے والے بھارت پر چین نے واٹر بم گرا دیا. چینی وزیر اعظم نے تبت میں یرلنگ سمپوڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا جس کی تعمیر پر $168 ارب لاگت آئے گی. ڈاؤن سٹریم میں تبت سے پانی دریائے برہم پترا میں تبدیل ہو کر بھارت جاتا ہے. واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانہ دہشت گرد سرگرمیوں کا گڑھ ہے. 2047 تک بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے. گرپتمن سنگھ پنو کا کہنا ہے 17 اگست کو واشنگٹن میں آزاد خالستان کے لیے ریفرینڈم ہوگا. بھارتی یوم آزادی پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج اور ترنگا جلانے کا اعلان کر دیا. غزہ میں صہیونی فورسز کے حملوں میں ایک دن میں مزید 120 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. قابض فوج نے شمالی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر کئی پاؤنڈ وزنی بم برسائے. ٹینکوں سے اندھا دھند گولیاں چلائیں. 92 افراد شہید ہو گئے. خان یونس میں بھی اسرائیلی حملے میں 7 افراد شہید ہوئے، 5 سال کا بچہ بھی شامل. غزہ کا محاصرہ بدستور جاری. امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں بھوک سے 18 افراد نے دم توڑ دیا. ایران کا 3 یورپی ملکوں سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان. میزبان ترکی کرے گا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات آئندہ جمعے سے استنبول میں شروع ہوں گے. 4 ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ شریک ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا. تینوں یورپی ملکوں کے پاس 2015 کا معاہدہ نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں. محکمہ جنگلی حیات راولپنڈی نے چک بیلی روڈ سے شیر تحویل میں لے لیا. شیر کا مالک فخر عباس لائسنس پیش نہ کر سکا. غیر قانونی طور پر شیر رکھنے پر مالک کو 60,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا. اور کرکٹرز کو ایمبیسڈر ہونا چاہیے، ملک کی امبیرسمنٹ نہیں بننا چاہیے. بھارت کا لیجنڈز لیگ میں پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے پر شاہد آفریدی کا رد عمل. کہا ایک انڈا ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب خراب ہو جاتا ہے. بھارت پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا چاہتا تھا تو یہاں آنے سے پہلے انکار کرنا چاہیے تھا.